نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعن أبي معاوية الفزاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت اور تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جیسے آپ کو ساری کائنات پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی اور ساری کائنات پر آپ کو منتخب کیا، اسی طرح میرے بھائیو اللہ پاک نے اس امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر، تمام امتوں سے افضل اور تمام امتوں سے اعلیٰ امت بنایا۔ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم سب سے بڑھیا امت ہو اور سب سے بہتر امت ہو، جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں ان میں تمہیں اللہ پاک نے سب سے بہتر اور سب سے افضل بنایا ہے۔ اب میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فضیلت کیوں دی گئی؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضیلت ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ میرے بھائیوں، کسی چیز کی بھی فضیلت اور کسی چیز کی بھی قیمت جو لگتی ہے وہ اس کے کسی صفت پر لگتی ہے، کسی عہدے پر لگتی ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے نبوت والا کام عطا فرمایا، اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والی محنت عطا فرمائی، اور اس امت کے مقدر میں اللہ پاک نے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر سارے عالم میں ہدایت کے پیغام کو پہنچانا، اور سارے عالم میں در بدر پھرنا، ٹھوکریں کھانا، اور بیوی بچوں کی جدائیاں برداشت کرنا، اور ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنا، اور اپنے وطن سے دور ہو کر میرے بھائیوں غریب الوطنی کی پردیس کی موت مرنا، اور اس کے لیے بھوک پیاس کی حالت میں چلنا، اس امت کی شان بنایا کہ یہ امت نبیوں کی شان کی طرح میرے دین کو لے کر در بدر پھرے گی اور ٹھوکریں کھائے گی، اور میرے نام کی طرف دعوت دے گی اور میری طرف پکارے گی۔ اس پر میں اس امت کو سارے عالم کا سردار بنا رہا ہوں۔ چنانچہ جب ربیعی بن عامر نے پوچھا کہ تم
سے رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کیا تمہیں بھوک نے نکالا ہے، یا تمہیں ملک نے نکالا ہے، یا تمہیں مال نے نکالا ہے؟ کس چیز کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ پیسہ چاہتے ہو تو دیتے ہیں، ملک چاہتے ہو تو جتنا فتح کر چکے ہو یہی لے لو، واپس چلے جاؤ، تمہارے امیر کو دگنا دے دیں گے، تمہیں بھی اتنا دے دیں گے، کپڑے بھی دے دیں گے، اب تم واپس چلے جاؤ اور اسی پر اکتفا کر لو۔ حضرت ربیع بن عامر کو اللہ جزائے خیر دے، میرے بھائیو اللہ تمام صحابہ کو جزائے خیر دے، جو بیوی بچوں کی جدائیاں اور ماں باپ کی جدائیاں اور کاروبار کی جدائیاں اور اپنی ذات کی قربانیاں اور اپنے جذبات کی قربانیاں اور اپنے احساسات کی قربانیاں اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر ساری امت کو قیامت تک کے لیے بتا گئے کہ دین کا کام اس طرح پر کیا جاتا ہے۔ بوڑھے بھی کر کے دکھا گئے، جوان بھی کر کے دکھا گئے، شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، غیر شادی شدہ بھی کر کے دکھا گئے، اور میرے بھائیوں بچے بھی کر کے دکھا گئے، اور عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور بوڑھی عورتیں بھی کر کے دکھا گئیں، اور جوان بھی کر کے دکھا گئیں کہ دنیا میں دین کو اس طرح پر زندہ کیا جاتا ہے اور اپنے جذبات کو اس طرح پر پیسا جاتا ہے اور اپنے احساسات کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ ہم قیامت تک کے لیے تمہیں نمونہ دے کر جا رہے ہیں، اب تمہارے لیے حجت باقی نہیں رہے گی کہ ہم دین کو دنیا میں کیسے پھیلاتے اور دین کا کام دنیا میں کیسے کرتے، ہمیں تو یہ معذوری تھی اور یہ معذوری تھی۔ میرے بھائیوں صحابہ نے ساری امت کو دکھلا دیا۔ حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا سن لو بھائی رستم، نہ ملک نے ہمیں نکالا نہ مال نے، ان اللہ ابتعفنا۔ بعثت کا لفظ اللہ نبیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا۔ بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے آیا، اور یہاں ربیع بن عامر اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس امت کے لیے بعثت کا لفظ صحابی استعمال کر رہا ہے، ان اللہ ابتعثنا، ہمیں ہمارے رب نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی پر ڈال دیں، کہ ساری کائنات کا پالنے والا ایک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، نہ ملک، نہ مال، نہ زمین، نہ آسمان، نہ زراعت، نہ کاشتکاری، نہ تجارت، نہ کاروبار، نہ حکومت، نہ باپ پالنے والا، نہ ماں پالنے والی، نہ بھائی پالنے والا، نہ تجارت پالنے والی، تنے تنہا ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ اس اللہ کے ہم داعی ہیں اور اس اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں جس اللہ نے زمین کو، آسمان کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر جا کے جلوہ افروز ہوا اور دن اور رات کا نظام چلایا، اور سورج کو نکالا، رات میں چاند کو نکالا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس چاند کی منزلیں طے کی اور اس طرز پر چاند کی منزلوں کو طے کیا کہ کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی پتلا ہوتے ہوتے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اور سورج کا نظام اس کے ساتھ چلایا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور ہم نے سورج کا ساتھ نظام چلایا، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلایا، سورج چاند میں ٹکراؤ نہیں، سورج چاند میں اختلاف نہیں، وہ اپنے مدار پہ چلایا،
چاند اپنے مدار پہ چلایا، ان کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، کبھی سورج کے ڈوبنے میں طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی چاند کے نکلنے اور طلوع ہونے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، کبھی ستاروں کے چمکنے اور ماند پڑنے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ میں تنے تنہا چلا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلمان اللہ کا سفیر تھا، یہ تجارت کا سفیر نہیں تھا کہ اپنی تجارت کی شہرت کرتا اور اپنے زراعت کی شہرت کرتا اور اپنی حکومت کی شہرت کرتا۔ ربعی کا بول دیکھو، اللہ ربعی کو جزائے خیر دے، جو ساری امت کو مقصد بتا کے جا رہا ہے۔ کیوں آئے ہو اس دنیا میں؟ کس لیے بھیجے گئے ہو اس دنیا میں؟ نہ تم کاشتکار بن کے آئے، نہ تم تاجر بن کے آئے، نہ تم حاکم بن کے آئے۔ ارے تم تو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہو، اور اپنی گردنوں کو بھی اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہو کہ ہمارا مالک اور خالق اور رازق اور معز اور مذل اور محیی اور ممیت اور رزاق ایک اکیلا تنہا اللہ ہے، جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج کو بیچ میں کھڑا کر دے، رات نہیں آ سکتی، رات کو بیچ میں کھڑا کر دے، دن نہیں نکل سکتا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بدعاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رات کو کھڑا کر دے گا، سورج کو کہا جائے گا مت نکلو، رات کو کہا جائے گا مت ڈھل، تیری تاریکی چلتی رہے، ساری کائنات کی طاقت آج سورج کو نہیں نکال سکتی کہ تیرے رب کا امر متوجہ ہو چکا ہے، اے رات رک جا اور اے سورج مت طلوع ہو۔ آج کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ میں اگر رات کو روک دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہارے لیے سورج کو لائے، تم دیکھ سکو۔ کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو، کچھ تو غور کرو کہ میں تمہیں کیسی کیسی نشانیاں بتلا کے اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ میری طرف کو آؤ، ففروا الی اللہ، ارے میرے بندو میری طرف کو دوڑو، ففروا الی اللہ، میری طرف کو آؤ۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھے میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی تو میرے سے محبت کر۔ تو کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں نے تجھے پروان چڑھایا، پالا پوسا جوان کیا اور رزق دیا، عقل اور فہم دی، اب تو بیوی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور دکان کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور کرسی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے، اور وزارت کی خاطر تو میرے امر کو توڑتا ہے۔ میرے امر سے تجھے حکومت ملی، میرا امر تیری حکومت کو فنا کے گھاٹ اتارے گا۔ میرے امر سے تجھے عزت ملی، میرا امر تجھے ذلت کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے امر سے تجھے زندگی ملی، اور میرا امر تجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میرے امر سے تجھے رزق ملا، اور میرا امر تجھے بھوک کی وادیوں میں بھٹکا دے گا۔ میرے امر سے تجھے صحت ملی، اور میرا امر تجھے بیماری کی مصیبتوں میں دھکیل دے گا۔ تو کدھر کو بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے تجھے پیدا کیا، پروان چڑھایا اور سارے عالم سے بہتر بنایا، اور تجھے اس طرز پر اٹھایا اور پروان چڑھایا کہ اکلوہم فی مضاجعہم، میں تمہیں تمہاری خوابگاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ اگر میں استحفظکم ملائکتی، اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں، اگر تمہارے حفاظت کے لیے میرے فرشتے نہ اتریں تو تمہیں ساری میری پوشیدہ بلائیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں۔ میرے فرشتے تمہاری حفاظت میں چل رہے ہیں، اور میرا غیبی نظام ہے جو تمہیں آفات سے بچا رہا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بچا رہا ہے، چھپے ہوئے فتنوں کو تم سے دور کر رہا ہے، اور تم سے ساری بلایا کو دھکیل رہا ہے۔ پھر تم کہاں مجھے چھوڑ کے بھاگتے ہو اور میرے غیر کی طرف کو متوجہ ہوتے ہو؟ میں ہی اکیلا ہوں، میں ہی تنہا ہوں، الصمد احد، میں ہی اکیلا، لا ند، کوئی میری مثال نہیں،
کوئی میرا بدل نہیں، لا مثل کوئی مثال نہیں، لا شبیہ کوئی میرے مشابہ نہیں، لا ضد کوئی میرا مقابل نہیں، کوئی میرے سامنے نہیں آ سکتا، میں ہی اکیلا تنے تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں دے رہا ہوں۔ سوچ تو صحیح تو کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب تیرا نہ زمینوں میں ذکر تھا نہ آسمان میں ذکر تھا، میں نے زمین آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کو چلایا، اور تجھے مٹی میں سے نطفہ بنایا، من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر تجھے نطفہ بنا کے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر تجھے خون سے بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر تجھے لوتھڑے سے بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر تجھے ہڈیوں سے بدلا، فکسونا العظام لحما، پھر تم پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تجھے ایک نئی خوبصورت شکل دی، پھر بھی تو میرے سے بھاگتا ہے۔ حالانکہ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور میں تیری طرف نگاہ لگائے رکھتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھے بھولا ہوا ہے، اسے مہلت دو، اسے ڈھیل دو، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے، شاید کبھی میری طرف کو لوٹے۔ میں موت تک تجھے مہلت دیتا چلا جاتا ہوں، موت تک تجھے ڈھیل دیتا جاتا ہوں، آج آ جائے، آج آ جائے، آج آ جائے۔ میں تو تیری رحمت، اللہ اکبر، میرے بنائے ہوئے سمندروں میں تو جوش اٹھتا ہے، اور میری زمین میں زلزلے آتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، زمین پھٹنے کو ہوتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جاتے ہیں، جب تم میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ہوں یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین آسمان کو گرنے سے روک لیتا ہوں کہ نہیں نہیں ابھی مت گرو، تجھے گرانا ہے، ابھی مت گر، میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا منتظر ہوں۔ سمندر میں جوار بھاٹا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر میں جوش آتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں۔ پشاور میں بیٹھے ہوئی نافرمانی، رات کے اندھیرے میں کیا ہوا جرم سمندر تک پہنچ رہا ہے، اور اس پر بھی اس کی نحوست گر رہی ہے، اور سمندر میں غیظ و غضب اٹھ رہا ہے کہ اے میرے رب اجازت دے ان سب کو غرق کر دوں۔ سمندر ہم سے دور، زمین ہمارے نیچے، والارض تستاذن، زمین اجازت مانگتی ہے، ان تبتلع ابن آدم، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے اس نافرمان آدم کی اولاد کو کھڑے کھڑے کو نگل جاؤں، نشان مٹا دوں۔ اور اللہ نے بعضوں کو حکم دیا، اے زمین نگل جا، اور زمین نے پکڑا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میں نے زمین میں دھنسایا ہے، کسی پر میرا امر آیا، مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی پر میرا امر آیا اور میرے پانیوں نے انہیں غرق کیا ہے، کسی پر میرا امر آیا، فرشتے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے اس انسان کو ختم کر دیں جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو ختم کیا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد،
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. دیکھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا قوم عاد کے ساتھ، جن جیسا پیدا نہیں کبھی کیا. بچہ پیدا ہوتا تھا، بالغ ہونے میں 300 برس لگ جاتے تھے. 300 برس میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا. ہزار برس کی عمریں تھی. لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسا کوئی میں نے پیدا نہیں کیا. ٹکر لی اللہ کی ذات سے. اللہ کی ذات پہ قربان جائیں. بندوں سے محبت ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ. اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس قوم میں صرف ایک ایمان لائے گا، اس کی خاطر بھی نبی آ رہا ہے کہ جاؤ اسے سمجھاؤ. ایسی محبت لوگوں سے. ان نسیتنی ذکرتک، جب تو بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں. اور ایسی محبت بندوں سے کہ سمندر کی اجازت چاہے اے اللہ تو غرق کر دوں، زمین کی اجازت چاہے اے اللہ تو دھنسا دوں، فرشتوں کی اجازت اے اللہ تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دیں آسمان سے عذاب بھیج کر. لیکن وہ کریم ذات میرے بھائیو نافرمانوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو فرمانبرداروں سے محبت کا کیا انداز ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ تمہارے بندے ہیں اور تمہارے پیدا کردہ ہیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں ہلاک کرو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر یہ میرا بندہ ہے تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارن قبلتہ، اگر دن میں کبھی توبہ کا خیال آ گیا میں اس کی توبہ کو قبول کروں. ان اتانی لیلن قبلتہ، کبھی رات میں توبہ کا خیال آ گیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں ایسا کریم، میں ایسا سخی، میں ایسا رحیم، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیا، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا. میں تیری توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف کو جھکے، میری طرف کو آئے. ماں سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے، باپ سے زیادہ مجھے محبت ہے تیرے سے. تو سوچ تو صحیح میں نے تمہیں کیسے بنایا. بیٹھو بیٹھو. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. سب سے رحیم ذات، سب سے کریم ذات اور سب سے مہربان ذات اللہ پاک کی ذات عالی. بھائی تھوڑا پانی پلا دیں. پانی لے لو، پیجیے. اللہ جل جلالہ کی ذات عالی اور اللہ پاک جیسی رحیم و کریم ذات. یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری طرف کو آنا ہے، میری طرف کو آ. نبیوں کا سلسلہ چلایا اور 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھٹکے بندوں کو میرے سے جوڑو، یہ میرے سے جڑیں. میں نے انہیں سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی. سب سے بڑی قدرت، زمین آسمان کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا
فرشتوں کو جنت اور دوزخ کو چھوٹی قدرت سے پیدا کیا، لیکن انسان کو بہت بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا۔ من منی یمنا، ٹپکتی ہوئی منی، من سلالت من طین، کھنکتی ہوئی مٹی، من نطفت امشاج، مرد عورت کا پانی، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک ٹپکتی ہوئی منی کا قطرہ نہیں ہے؟ من ماء مہین، کیا تو ذلیل پانی میں سے نہیں بنا؟ من ماء مہین، گندا ناپاک پانی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تمہیں کھنکتی مٹی سے نہیں بنایا؟ اور بنا کر کہاں سے وجود دیا؟ ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار بنایا۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، اے میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے مضبوط جگہ عطا فرمائی۔ وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، اور تجھے پردوں میں لپیٹا کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے سے تجھے خوف محسوس نہ ہو۔ لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ کے اندھیریوں سے اور اندر کی اندھیریوں سے تجھے خوف محسوس نہ ہو، میں نے تجھے پردوں میں لپیٹا۔ فی ظلمات ثلاث، تین پردے۔ وحولت وجہک الی ظہرها، اور تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا۔ لئلا تضرک رائحۃ الطعام، تاکہ اندر کے کھانے کی گندگی سے تجھے تکلیف نہ ہو۔ اور یہ نظام میرا فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے، اور یہ نظام میرا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ پیٹ میں بننے والا فرعون بنے گا، یہ پیٹ میں بننے والا شداد بنے گا، اور یہ پیٹ میں بننے والا کیا کچھ بنے گا، لیکن میری قدرت، میری محبت اور میری رحمت ہے کہ میں تجھے پھر بھی اسی طرح سے پالتا ہوں جیسے میں نبیوں کا نظام چلاتا ہوں۔ نہ خود بچہ اپنی طاقت سے نیچے کو ہوتا ہے، اور نہ بچہ اپنی طاقت سے وجود میں آتا ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس پر اتر رہا ہے۔ یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے میرے بندے آج تو روزی کی خاطر میرے دین سے ہٹا، کاروبار کی خاطر میرے دین سے منہ موڑا، بیوی بچوں کی خاطر اور ان کی رزق کی خاطر تو نے میرے دین کی محنت کو چھوڑا۔ یہ بتا من اوصل الیک الغذاء، تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی تھی؟ وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھی وہاں کون سا نظام تھا دکان کا، کون سی تجارت تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی زراعت تھی، کون سا نقشہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، میرا نظام تھا۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر تیرے میں چلتی رہی، تجھے پروان چڑھاتی رہی۔ جسے توڑنا چاہتا ہوں فرشتوں کو کہتا ہوں غیر مخلقۃ، میں نے اسے پروان نہیں چڑھانا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور جسے میں پروان چڑھاتا ہوں اسے میں وجود دے کر کہتا ہوں مخلقہ، اسے پیدا کیا جائے گا۔ تیری قبر کی مٹی کو لا کر تیرے نطفے میں گوندھ کر ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، اب تجھے وہیں دفن ہونا ہوگا جہاں سے تیری مٹی کو اٹھا کر تیرے نطفے میں ڈالا گیا۔ ایسا قوی نظام ہے، تیرے دانے دانے پہ میں نے مہر لگا دی تیرے آنے سے پہلے۔ اور فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرے ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے میں نے کام یہ لگایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاؤ۔ فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے تجھے اپنے پر کے اوپر باہر نکالا۔ ثم السبیل یسرا، میں ہی ہوں جو دنیا میں تیرے آنے کے راستے کو آسان کرتا ہوں۔ راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، ماں کے پیٹ سے گود میں آیا، اس حال میں آیا لا لک سن تقطع،
تیرے منہ میں دانت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے، ہے دانت؟ لا لک سن تقطع، طاقت نہیں کسی چیز کو کاٹ سکے۔ لا لک ید تبطش، ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے۔ پکڑ سکتا ہے؟ آج جوانی پہ غرہ کرتا ہے، اپنی جوانی پہ مستی کرتا ہے، اور وہ وقت بھول گیا جب اس میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ پیشاب اور پخانے میں لتھڑا ہوا ہے۔ آج اپنی عقل پہ مست ہوتا ہے اور اپنے علم پہ غرہ کرتا ہے اور اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے، میں۔ ارے میرے بھائیو، تنے تنہا اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ ابو سفیان اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے، لشکروں پر لشکر گزر رہے ہیں۔ خالد ابن ولید گزرتے ہیں مسلمانوں کا لشکر لے کر، تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ زبیر ابن عوام آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں۔ ابو ذر غفاری آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور برائدہ بن حصیب آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور قاب ابن جصاصیہ آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور بنو اشجع آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور بنو بکر آتے ہیں اور لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اور مزینہ قبیلہ آتا ہے نعمان ابن مقرن کی سرکردگی میں اور لشکر کو لے کر نکل رہا ہے۔ لشکروں پر لشکر چل رہے ہیں۔ ابو سفیان حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، اور اتنے میں آواز آتی ہے اور ساری گرد و غبار اٹھتی ہے، اور کہنے لگا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ھذا رسول اللہ بین المہاجرین والانصار، یہ اللہ کا رسول ہے جو انصار اور مہاجرین میں آ رہا ہے۔ اور جب وہ اٹھا ہوا لشکر سامنے آتا ہے تو ایک آدمی کی آواز ہے، وَلَهُ زَعْلٌ، اس میں کڑکدار آواز ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے یہ کس کی کڑکدار آواز ہے؟ آواز کہتے ہیں یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی تم کڑکدار آواز سن رہے ہو۔ ان کا واہ واہ، واللہ لقد امر بنی کعب بن عدی بعد واللہ ذلت وقلت، ارے اللہ کی قسم یہ بنو عدی ذلت اور قلت کے بعد آج بڑی عزت والے ہو گئے۔ عباس کہنے لگے ارے ابو سفیان، عزت ذلت یہاں قبیلوں پر نہیں، عزت ذلت یہاں اسلام پر ہے، اور اللہ اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے، عمر اونچا نہیں تھا، اسلام نے عمر کو اونچا کیا ہے۔ اور پھر اس پر کہنے لگا ارے عباس، لقد کبر ملک ابن اخیک، تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، یہ ملک نہیں ہے، انما هذه النبوہ، یہ شان نبوت ہے، بادشاہ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کا ماتھا اونٹنی کے پالان کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، سر اونچا نہیں، جھکا ہوا، پالان سے ٹکا ہوا، اور زبان پہ الفاظ لا اللہ وحدہ، اللہ ایک اکیلا تنے تنہا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلا تنے تنہا۔ کسی 10,000 پہ نظر نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی پر نظر ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذہن مادیت نے اور دنیا نے ہلاک اور برباد کر دیے کہ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی تجھے سلام کرنے والا نہیں، پیسہ نہیں تو تیرا کوئی کام نہیں۔ تو میری اور کافر کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ میں اور کافر ایک ترازو میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ پیسے سے میرا کام چلے گا، کافر سے پوچھو تیرا کام کیسے چلے گا، کہتا ہے پیسے سے چلے گا۔ تو میں اور کافر ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں یقین کے اعتبار سے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی دنیا اور کافر کے اندر کی دنیا ایک ہو چکی ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہیں تو رشتہ دار نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی جان واقفیت نہیں، پیسہ نہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا۔ نہیں، مسلمان کہتا ہے اللہ ساتھ ہو جائے تو سب ہو جائے گا، تقویٰ آ جائے تو سب کام بن جائے گا،
तवक्कुल आ जाए तो सब काम बन जाएगा, ज़ुहद आ जाए तो सब काम बन जाएगा, दुनिया से नफरत हो जाए तो काम बन जाएगा, नमाज पढ़नी आ जाए तो सारे काम बन जाएंगे, नमाज हम सीख लेंगे हमारे काम बन जाएंगे। हम पैसे के मोहताज नहीं, हम कपड़े के मोहताज नहीं, हुकूमत के मोहताज नहीं, हुकूमत हमारी मोहताज है, हमें हुकूमत की जरूरत नहीं है। हम नमाज सीखने वाले बन जाएं, नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, ऐसी नमाज सीख लें जो रब के खजानों के दरवाजे खुलवा दे, हमारा काम बन जाए। अल्लाह मखलूक को झुका देगा, अल्लाह मखलूक को ताबे कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, एक है तने तन्हा अल्लाह। अंजज़ वादा, आज अपना वादा पूरा कर रहा है, आज अपना वादा पूरा कर रहा है। इन्नल्लज़ी फरद अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद, ऐ मेरे नबी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है मक्के की, मदीने को निकले हैं जब, मेरे भाइयों क्या मैं कहूं, दीन सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। क्या ख्याल है तुम जन्नत में सिर्फ कलमा पढ़ के चले जाओगे? नहीं, मेरी आजमाइश आएगी, मैं खरे खोटे को अलग अलग कर दूंगा। वला यअलमन्न अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, मैं देखूंगा कलमे में कौन सच्चा है, तुम्हें आजमाइश में डालूं, आजमाइश आएगी मेरी। कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें आजमाया जाएगा। एक तरफ दुनिया खड़ी कर दूंगा, एक तरफ कलमे को खड़ा कर दूंगा। दुनिया कहेगी मेरे तकाजे पूरा कर, कलमा कहेगा मेरा तकाजा टूट जाएगा। बीवी कहेगी मेरी जरूरत पूरी कर, अल्लाह का अमर कहेगा मैं टूट जाऊंगा। बच्चों की जरूरत खड़ी हो जाएगी, कहेगी मेरा तकाजा पूरा कर, अल्लाह का अमर कहेगा मैं टूट जाऊंगा। मैं तेरी मुईशत को और अपने अमर को मुकाबले में खड़ा कर दूंगा, मैं तेरी जरूरत को और अपने हुक्म को मुकाबले में खड़ा कर दूं, मैं तेरी नफसानियत को और अपने हुक्म को मुकाबले में खड़ा कर दूं, मैं तेरी बीवी और बच्चों की और तेरी तिजारत की, हुकूमत की जरूरियात को यूं मुकाबले में टकरा दूंगा। हुकूमत को देखता है तो मेरा अमर कुर्बान होता है, मेरे अमर को लेता है तो हुकूमत कुर्बान होती है। तू कहां को जाएगा? अला भाई अला अला, तंबीह के लिए फरमा रहे हैं, तंबीह के लिए अला व इन्ना रुहल इस्लाम दाइरतुन फदूरु मअल किताब हैसुदार अला व इन्नल किताब वस्सुल्तान सयफ्तरिकान फला तुफारिकुल किताब। सुन लो, आज इस्लाम गर्दिश में है, हरकत में है, तुम भी इसके साथ हरकत में रहना, गर्दिश में रहना। एक वक्त आएगा अब अलग हो जाएगी, हुकूमत अलग हो जाएगी। हुकूमत के चक्कर में मत पड़ना, हुकूमत के पीछे मत पड़ना। फला तुफारिकुल किताब, मेरी किताब को पकड़ लेना, आजमाइश डालूंगा। अगर अल्लाह का अमर लेता है तो हुकूमत गई, ओहदा गया, गई, सारी तिजारत की छुट्टी होती नजर आती है। अल्लाह के अमर को लेता है तो सब कुछ जाता नजर आता है, और अल्लाह के अमर को छोड़ता है तो सब कुछ आता नजर आता है। मुकाबला डाल दिया, मुकाबला डाला है। या अली अतीका खमसत आलाफ शात और उअल्लिमुका खमसा कलिमात तनफऊका फिद दुनिया वल आखिरा। अली बता क्या करता है, तुझे 5000 बकरियां दूं, कलमे सिखाऊं। मुकाबला क्यों डाला? दामाद है और ऐसे नवासों का बाप है कि जिनको आप कह रहे हैं रैहान तैया, मेरी टहनियां हसन हुसैन। सब्जे को देखकर आंखों को ठंडक होती है, सब्जे को देखकर आंखों को ठंडक होती है। रैहाना कहते हैं तरो ताजा टहनी को, जैसे उसको देखकर आंखों को ठंडक होती है, हसन हुसैन को देखकर मुझे इसी तरह ठंडक होती है।
اس لیے کہا ریحان طیہ، اور ان کی چیخ و پکار کانوں میں آ رہی ہے کہ میرے نواسے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں، اور بیٹی کے گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندر میں دھسی ہوئی نظر آ رہی کہ میری بیٹی فقر و فاقے کا شکار ہو چکی، اب بیمار ہے بیٹی۔ اب پوچھنے جاتے ہیں، ساتھ میں عمران ابن حسین ہیں، بیٹی اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی کیا کہتی؟ یا رسول اللہ ما اجد ما استر به وجہی، میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں، یہ گھر میں حال ہے، اتنے سے چہرہ چھپ جائے گا، ایک آدھا گز کپڑا گھر میں نہیں کہ جس سے فاطمہ اپنے چہرے کو چھپا سکے۔ عمران سے آپ نے مونڈے سے چادر اتاری، اندر کر دی، بیٹا یہ اوپر لے لو، چادر اوپر لی، آپ اندر آئے۔ بیٹی کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول، امراض، بیماریوں، اوجاع، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی نے کمر توڑ دی اور آنسو نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، کہا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے، باپ بھی بھوکا ہے، بیٹی بھی بھوکی ہے۔ اور یوں کہا، اے بیٹی عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذهبا فابیت فقلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما، اذا جعت تضرعت الیک وسألتک واذا شبعت حمدتک وشکرتک۔ اے میرے رب مجھے سونا چاندی مت دے، میرے رب نے کہا تھا کہو تو بطحا کے پہاڑ سونا بنا دوں، مکے کے پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، کسی اور کو دھوکہ دے۔ میرے رب نے تو کہا تھا، لیکن اے میری بیٹی، میں نے کہا نہیں اے میرے اللہ، میں نہیں سونا چاندی لیتا، ایک دن بھوکا رہوں گا تیرے سامنے زاری کروں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا۔ اور اے فاطمہ تو کیوں گھبراتی ہے؟ خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ بس خوش ہو گئی اور گلے سے لگایا، اور حضرت فاطمہ جو پھوٹ پھوٹ کے روئیں، بس اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اتار دیا کہ خوشخبری دے دو فاطمہ کو کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک اثر صحابی کا قول، ابن عباس کا قول، کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح، تو جنت والے داروغہ رضوان سے کہیں گے، اے رضوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا، آج یہ سورج کہاں سے چمک رہا ہے؟ تو رضوان فرمائیں گے، ارے بھائی یہ سورج کی چمک نہیں، یہ تو علی و فاطمہ مسکرا رہے ہیں، ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی اٹھ رہی ہے۔ مقابلہ ڈالا، بتا علی کیا لیتا ہے؟ بیٹی کی بھوک سامنے ہے، علی کی بھی بھوک سامنے ہے کہ سخت سردی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، حضرت علی پریشانی میں ٹہل رہے ہیں۔ علی ما اخرجک، کس چیز نے نکالا تجھے اس حال میں، اس سردی میں؟ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے نکال دیا، بیٹھا نہیں جاتا، تڑپ بھوک کی، بیٹھا ہی نہیں جاتا گھر میں۔ اوہو علی، اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ آگے چلے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آپ کو پتا ہے جب آدمی بھوکا ہو تو سردی اور زیادہ لگتی ہے، سردی اور لگتی ہے۔ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ارے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں؟ یا رسول اللہ کیا کریں، بھوک کی شدت تھی، گھر میں بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، سامنے کھجور کا درخت کھڑا تھا، سردی کا زمانہ، آپ نے کہا علی اس کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ بھائی وہاں تو مانتے تھے، عقلی دلیلیں، عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے،
عقلی گھوڑے جب آدمی قرآن حدیث کے سامنے دوڑاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جو آدمی قرآن حدیث میں عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ کے امر اور نبی کا طریقے میں عقل کو نہیں لگایا جاتا. تسلیم ہے تسلیم. آمنا ایمان لائے. سمجھ میں آیا تو بھی, نہیں سمجھ میں آیا تو بھی. اب حضرت علی کے دل میں یہ نہیں آیا, گرمیوں کا زمانہ تو ہے نہیں, سردیوں میں کھجور سے کیا کہوں جا کے, بھاگے جا رہے ہیں. اے کھجور, اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاؤ. ٹپ ٹپ آج کھجوریں گرنے لگی پتوں میں سے, روتب روتب, جیسے حضرت مریم کے لیے اللہ نے اتارا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. کمرہ بند, باہر سے تالا, راستہ کوئی نہیں. مریم اندر تالوں میں بند. حضرت زکریا آتے ہیں, آگے پھل پاتے ہیں, گرمیوں میں سردی کا, سردیوں میں گرمی کا. اے مریم, یہ پھل کون لایا؟ ہوا من عند اللہ, اللہ لایا ہے, اللہ کھلاتا ہے. حضرت علی جا رہے ہیں اور کھجوریں گر رہی, اٹھا کے لائے, لو بھی کھاؤ. ان کو بھی کھلایا, خود بھی کھایا, علی کو بھی کھلایا. بچ گئی, کہا جاؤ فاطمہ کو دے کے آؤ, بھوکی ہوگی. حضرت علی سے مقابلہ ڈال رہے ہیں, بتاؤ کیا لیتا ہے, 5000 بکریاں لیتا ہے یا 5 بول سیکھتا ہے جو تیری آخرت میں نفع دیں؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیو, اے علی آجا, تجھے 5000 بکریاں بھی دے دوں, تجھے 5 بول بھی سکھا دوں؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ مقابلہ ڈالا, امت کو بتایا کہ جب میں اپنے داماد کو بھوکا رکھ سکتا ہوں اور اپنے نواسوں کی چیخ و پکار کو سن سکتا ہوں اور اپنی بیٹی سب سے محبوب اور سب سے پیاری بیٹی کے بھوک کے آنسو اگر میں برداشت کر سکتا ہوں اس دین کی خاطر, تو اے میری امت تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا, ورنہ تم میرے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی, تم میری امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, آج بیوی بچوں کی محبت نے مسلمان کو حضور کی محبت سے توڑ دیا. آج دکان کی محبت نے مسلمان کو رسول کی محبت سے کاٹ دیا اور اللہ کی محبت سے توڑ دیا. اور صحابہ کہتے تھے نفدیک بأمہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ یوں کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سیکھا تھا. حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے گھر میں فاقہ, بھوک, مصیبت, پیاس, آپ بکریاں بھی دے دو, آپ بول بھی سکھا دو. نہیں, منشا نبوت کو سمجھے کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے آخرت لینی ہے یا دنیا لینی ہے. مقابلہ اللہ ڈال رہا ہے اور یہ مقابلہ قیامت تک چلے گا. خواہش امر اللہ کا, ضرورت ادھر سنت, ادھر برادری ادھر امر, ادھر حکومت ادھر امر, ادھر کرسی ادھر امر, ادھر روزی ادھر امر, ادھر اپنی حاجات ادھر اللہ کا حکم. ایک کو توڑے گا, یا اللہ کا امر توڑ, یا ضرورت کو توڑ, یا نبی کی سنت کو توڑ, یا اپنی برادری کو توڑ, یا اللہ کے حکم کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو, یا اللہ کے حکم کو قربان کرو یا بیوی کو قربان کرو یا بچوں کو قربان کرو. ایک کو قربان کرنا پڑے گا. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ 5,000 شاۃ لمال کثیر, بے شک 5,000 بکری بہت بڑا مال ہے. ولیکن علمنی 5 کلمات, مجھے آپ 5 بول سکھا دیجئے, تنفعنی فی الدنیا والآخرہ, جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں بھی مجھے نفع دیں. آپ کا دل خوش ہو گیا اور چہرہ کھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا اور مال کے چکر میں نہیں آیا, مال کا دھوکہ نہیں کھایا. ہماری طرح نہیں تھے مسلمان, یا رسول اللہ دونوں ہی دے دو, بکریاں بھی دے دو, بول بھی دے دو. ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی
وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي، یہ 5 بول تیرے لیے 5000 بکریوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مقابلہ آئے گا میرے بھائیوں، اور جو اس مقابلے میں اتر کر اللہ کے امر کو پکڑ لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ امت اللہ کی سفیر ہے، اللہ کی سفیر ہے۔ دکانیں چلانے نہیں آئے ہم میرے بھائیوں، کاروبار چلانے نہیں آئے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں، حکومتیں وزارتیں چلانا ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد تو ہر حال میں اللہ کے امر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یہ وہ عمر ہے، عمر ابن عبدالعزیز، کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبوؤں کے حلے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی، اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا، اور لمبا عبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسٹتی ہوئی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، ارے عمر دیکھو اپنے ٹخنے سے اونچا کرو کپڑے کو۔ انہوں نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات، ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک یہ وقت ہے۔ اور جب آئے خلافت پر، جو آدمی دنیا کی طلب میں، جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا، جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا، اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا، اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا، جب اس کے پاس مال آئے گا تو وہ اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا۔ جب سلیمان مرنے لگا تو رجاء ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے۔ کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا۔ سوچ میں پڑ گیا، اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناؤں۔ کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہا لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈبیا میں ڈالا، کہا جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رجاء ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے، ارے رجاء تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام ابن عبد الملک ملا، انہوں نے کہا ارے رجاء اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے، میرا نام نہیں اس میں لکھ دے۔ ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب اس ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو، کہا آؤ بھائی بیعت کرو، اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے، تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے۔ 2 آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے، کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ کہا نہیں امیر المومنین نے کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکلی، ہائے ایک شامی نے تلوار نکالی، آئندہ تو نے بات کی تیری گردن اڑا دوں گا، تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے۔ جب خلافت پر آئے جو کہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا، ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی۔ پھر وہ وقت آیا، بیٹا عید کا دن، عید سے 1-2 دن پہلے کی بات، بیٹے آئے تو رو رہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے۔ کہنے لگے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نئے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے، ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا، وہ روٹی میں پانی مشکل سے اسے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کریں؟ پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے پر آدمی ایمان کو بیچتا ہے، اور جو اولاد پر ایمان کو بیچتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالغ کر کے باپ کے خلاف کھڑا کر دیتا۔ ہاں پھر وہ باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی تو نے میرے لیے کیا ہے، کیا کمایا تو نے ہمارے لیے؟ ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا۔
اس لیے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرما بردار بن کے نہیں چلے گی، یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ ان کا تو کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ ان کا میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مجھے ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ اپنا وظیفہ پیشگی لے لیجئے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیشگی لے لیں، ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک، اپنا خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید مزاحم اسے بلایا، خزانچی تھا، کہا بھائی میاں مزاحم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو۔ او مزاحم فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں، کیا آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ 1 مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں، اور اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، نہیں 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 نہیں، کم من مقبل یوما لا یکملہ وکم من مستقبل للغد لا یدرکہ۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم من مقبل یوما لا یکملہ، کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، وَكَمْ مِن مُسْتَقْبِلٍ لِغَدٍ لَا يُدْرِكُهُ، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ کہا اے بچوں صبر کر لو، جنت میں لے لینا جا کے، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں۔ امر کو نہیں توڑا، بچے کی خواہش کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ کے امر کو نہیں توڑا، ضرورت کو قربان کیا، امر الہی کو قربان نہیں کیا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں بک چکا ہوں، میں بیوی بچوں کا نہیں ہوں، میں کاروباروں نہیں ہوں، میں تاجر نہیں ہوں، میں ذمہ دار اور حاکم اور وزیر نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کے امر کو دیکھنا ہے، مجھے یہ نہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ گھر میں آئے بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کریں، حضرت عمر کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ خادمہ نے کہا امیر المومنین آپ کی بچیوں نے آج کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی۔ ہاں امیر المومنین کہ جس کا امر 3 بر اعظم پہ چلتا ہو اور اربوں مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہو، اور دمشق سے لے کر ملتان تک، اور دمشق سے لے کر استنبول تک، اور دمشق سے لے کر کاشغر تک، اور دمشق سے لے کر مصر تک، اور دمشق سے لے کر چاڈ تک، اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا امر چل رہا ہو، اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے۔ وہاں ہمارے تو چھاوڑی والے کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتی، اور اتنے بڑے با اقتدار انسان کی بیٹی یا کچے پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، ہائے میری بیٹی، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، تمہیں حلال حرام کٹھا کر کے کھلاتا، خود دوزخ میں جاتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت آیا، مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو، میلا ہو گیا۔ اپنی بہن سے کہا سالہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، بیوی تھی، کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، تبدیل کہاں سے کروں، ایک ہی جوڑا ہے۔ مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقے کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے سے 1 لاکھ روپیہ لے لیجئے، اپنے بچوں کو دے دیجئے، میرے بھانجے ہیں۔ فرمایا دیتے ہو؟ کہاں؟ کہا چلو وہ 1 لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے، وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے۔ پھر بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو
میرے سامنے دو راستے تھے، میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا، خود جہنم میں جاتا، اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توکل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا، تمہارا کفیل ہوگا۔ وہ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں ہوں نیک آدمیوں کا والی۔ جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور کاغذ کا پرچہ گرا، کاغذ کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو قبر میں ڈالا گیا۔ ایک مسلمانوں کے ایک روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں، تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں تو پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا، میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب، ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے حبیب؟ قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار، ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے؟ ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا ہے اس کا جنازہ پڑھو جا کے، ہم سب وہاں جا رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں ہے، گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں، ناولنی، ہاتھ پکڑاؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اردفنی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن، اس نے مجھے زور سے کوہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ عراق، روم سے عراق، یہ استقبال ہے، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ کی مہمانی ہو رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اور حضرت عمر کا جب وصال ہونے لگا کہنے کہ ہٹ جاؤ، کچھ لوگ آ رہے ہیں جو نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں، اور زبان پہ یہ آیت آ گئی تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ وہ جنت کا گھر ہم نے بنایا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، غلبہ نہیں چاہتے، فساد نہیں مچاتے۔ جو بڑائی چاہتے ہیں انہیں پست کیا جاتا ہے، جو پستی چاہتے ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور 4 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے پاؤں دباتے ہیں، 2 فرشتے ہاتھ دباتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے مبارک روح جو مبارک جسم کے اندر تھی، اخرجی، اب آؤ باہر، اب آپ کے باہر آنے کا وقت آ گیا، وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اب آپ خوش ہو جاؤ، جنت آپ کے لیے تیار ہے اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے۔ اور اللہ جنت کا دروازہ کھولتا ہے، جب آنکھ پلٹتی ہے، دیکھیں آنکھ پلٹ جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک منظر دیکھ رہا ہے یا جنت دیکھ رہا ہے یا جہنم دیکھ رہا ہے، جو غیب تھا وہ مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا گیا۔ فکشفنا عنک غطاک، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ اور اس وقت میں اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں انا ردک الی دار الدنیا، تجھے واپس بھیج دیں۔ اب وہ جنت کو دیکھ چکا ہے اور وہاں کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں،
کہتا ارے اللہ کے بندے اسرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ اِلَىٰ دَارِ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، مجھے غموں اور مصیبتوں کے گھر میں بھیجنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، مجھے آگے کو لے چلو، آگے کو لے چلو۔ چاہے جوان ہے چاہے بوڑھا ہے، وہ کہتا آگے کو لے چلو، آگے کو لے چلو، میں تو اگلا منظر دیکھ چکا ہوں۔ اور اس کی روح نکلتی ہے، سارے عالم میں خوشبو پھیل جاتی ہے، اور اس کو لے کر پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ انہوں نے کہا فلان ابن فلان، ہاں نعم العبد فلان ابن فلان، بے شک وہ فلان بڑا اچھا آدمی ہے۔ اس نے تو کہا تھا اخرجی، نکلو، وہ فرشتے کہتے ہیں ادخلی، آئیے اندر آئیے، ادخلی اندر آئیے، وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، آئیے آئیے اب اندر آ جائیے، عالم آخرت میں آ جائیے اور خوشخبری لے لیجئے کہ اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے اور جنت آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مسلمان اللہ کا سفیر ہے، یہ آخرت کا داعی ہے، یہ جنت کا داعی ہے، یہ میرے بھائیوں جہنم سے ڈرانے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو وجود دینے والا۔ ربیع ابن عامر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنے مولا کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، ہم کاشتکار نہیں، ذمہ دار نہیں، تاجر نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں۔ اس وقت میں مسلمان سے دعوت چھوٹ چکی ہے، دعوت والا کام چھوٹا ہے۔ مسلمان داعی تھا، داعی، اوہو، اس محنت پر اللہ نے اس امت کو رتبہ دیا، اس دعوت پر اللہ نے اس امت کو اٹھایا۔ اگر یہ امت بیٹھتی ہے، اگر یہ امت نقل و حرکت میں نہیں آتی تو یہ اپنے وظیفے کو چھوڑ چکی ہے، اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اپنی قیمت کو کھو دیتی ہے۔ یہ مسلمان جب دعوت کے میدان میں حرکت کر رہا تھا اور اس کا ایک ایک سانس اللہ پاک کی دین کے لیے وقف تھا، اور اس کا ایک ایک مال روپیہ اللہ پاک کے دین پہ قربان تھا، اور اس کی تمنا اللہ کے نام پر مرنے کی اور اللہ کے راستے میں قبر بنانے کی تھی، تو میرے بھائیوں ان کی دعائیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھی، ان کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا۔ ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا، آپ نے فرمایا لقد ابکیت اعین ملئ من الملائکۃ کثیر، اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا، یہ وہ جوان تھا جس پر فرشتے فخر کر رہے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے کہ لولا شباب خشا، اگر میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں، وشیوخ رکع، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے، اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صُبًّا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں۔ اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا۔ اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کے قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان میں بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل۔ حببت الیہ الانابہ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے،
اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر. احبہ اللہ و اہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار. 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے. میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا. ہاں، کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا. فرزدق ایک شاعر گزرا ہے. فرزدق شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا. حجاج ابن یوسف اس امت کا سفاک گنا جاتا ہے. اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا. ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک. اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کوئی دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا، کہا اسے دفن کر دو. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ. 2 حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کے اس کو اٹھاؤ. وہ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا. پھر 2 اور لگائے، 4 ہو گئے. پھر 2 اور لگائے، 6. 2 اور لگائے، 8. 2 اور لگائے، 10. 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا دیکھیے اس کی طاقت یہ ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. اپنی چھڑی اٹھائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا، گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ بھاگ آؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا. یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا. تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے. حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں. اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو، تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے. کہا دہراؤ، میرے سامنے دہراؤ. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا. کب اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے بھائیوں اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے. اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں. میرے بھائیو ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی
ما عندی من الاشواق، اللہ اکبر، اے داؤد جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم بے وفا نکلے، ہاں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کی تجدید کی جائے۔ ہماری نمازیں آج ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہی، ہمارے حج آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ نہیں رہے، ہمارے روزے ہمیں اللہ سے تعلق نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہمارا کلمہ کچا ہے، ہم نے کلمے کی دعوت کو دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کلمے والی دعوت کو لے کر یہ امت پھرنے والی بنے گی۔ اس پر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے؟ بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے، یہ سفیر ہے۔ سفیر، آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے، یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذہب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغھا زنجبیل و عسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس و استبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے، ویخرج من اصلھا ثلاثۃ عیون، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں، المعین قاسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ والسلسبیل عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری، پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے، کیا خیال ہے؟ جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے۔ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا؟ کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا؟ جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو، جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا، خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے،
سجدے میں پڑا ہے, اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے. آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین, اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو, سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا هُوَ بِحَوْرَا, ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے. يَتَهَلَّلُ وَجْهُهَا نُورًا, اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے, جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکہ کھا گیا, کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ایک حور کو دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو, جس کی وہ بیوی بنے گی, جبرائیل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا, اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا. 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے, صرف دیکھنا چاہے, نظرتن واحدتن, ایک نظر 40 برس کی, دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے. ایک معان کا 70 برس کا ہے. جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو, تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ, مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں. ہاں, دکان نہیں دیکھتے, خواہشات کو نہیں دیکھتے, بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں, حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں, اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ, وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے, اسقنی من مائہا, وہ پانی مجھے بھی پلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی, بھائی بات سن لے, حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد, حتی یشرب منہا احمد, سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے. وحرام علی الامم, اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے. ارے میرے بھائیو, ہم اپنی قدر کو پہچان لیں. ارے مسلمان نوجوان, ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا, ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا. ارے مسلمان بوڑھے, تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے, تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. اور اے جوان, تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے. جو جوان من ودا شبابہ من ودا شہوتہ فی شبابہ, جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا, کتب لہ اجر 72 صدیقہ, اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے. حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی, اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا. ارے میرے بھائیو, یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا, لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے, دکانوں سے, تجارتوں سے, پھرو اللہ کے نام پر, کلمے کی آواز لگاؤ, کلمے کو سیکھو میرے بھائیو. آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے, اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے, ہم ہی ہیں لے جانے والے, ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا. اور میرے بھائیو, ساری دنیا میں پھیل جائیں, کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. اس پر میرے بھائیو اور دوستو آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی. صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی, قدم اٹھانے کی ضرورت. بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا, لیکن میرے محترم بھائیو دوستو, لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو, ملنے والا کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ملے گا اور اللہ کا دیدار ملے گا, اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا. یتجلی لہم, چہرے سے پردہ ہٹائے گا, سامنے آئے گا, آگے السلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی. اللہ سامنے ہے. میرے بھائیو, اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نکل کر پھر کر, یہ امت جب سے بیٹھی ہے اس کی صفات کو زنگال لگ گیا, اس کی نمازیں بے جان ہو گئیں, اس کے روزے بے جان ہو گئے. میرے بھائیو, اس کی صفات زنگ آلود ہوگی. جب یہ امت پھرے گی اور در بدر کی ٹھوکر کھائے گی
اور اس کے جوان بھی پھریں گے، اور ان کے جوانوں کا جذبہ دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور بوڑھوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، اور ان کی عورتوں کا جذبہ بھی دین کا زندہ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں اور بوڑھوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور ان کی بیویوں کو ان سے پہلے جنت میں پہنچائے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے چلی جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مومن عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، جنت والا جنتی اپنی جنت کی حور کے پاس بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے روشنی کی چمک ہوگی، اوپر دیکھے گا ایک بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، کہہ رہی میرا نمبر ابھی نہیں آیا، ہمالنا من کا نصیب، ابھی میرا حصہ کوئی نہیں ہے تیرے اندر۔ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو چھپا کے رکھا گیا ہے، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، وہ حسن و جمال میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگی، اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس سے اونچا ایک درجہ نظر آئے گا جہاں اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ رہی ہوگی، اور یوں کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں بھی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر ایک نور کی تجلی زبردست ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، حیران ہو کے دیکھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، ایسا زوردار نور کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی مومن بیوی اسے دیکھ کے ہنس رہی ہوگی، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو رہی ہوگی، بیوی خوش ہو رہی ہوگی، ارے حسد نہیں ہوگا، سوکن والا حسد نہیں ہوگا، خوش ہو رہی ہے، اور ایسا حسن و جمال کہ جنت کی عورت سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو وجود میں لانے کے لیے میدان میں کودنے کی ضرورت ہے۔ کون ہے ہمت والا بھائی اور کون ہے مرد میدان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنے اور دنیا کے تقاضے پیچھے چھوڑ دے، توڑ دے، جو کہ میں اللہ کے دین کو زندہ کروں گا، کلمے کو سیکھوں گا، وجود میں لاؤں گا؟ تو بتاؤ بھائی اس کے لیے کون کون ہمت کرتا؟ 4 مہینے بھائی نثار کے، اللہ اسے نثار کر دے دین پر۔ ایک آدمی باہر بھی نام لکھے بھائی۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔